السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز کے چینل پر۔ ریڈرز، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس وقت میں فی الوقت جو گھر والے ہیں، شاید آپ کو میری اس ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا آپ کو شور آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا، بھائی اور جتنے بھی سب کزنز ہیں، سب مل کے اس وقت لوڈو کھیل رہے ہیں باہر۔ میں اس وقت ابھی کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی شاید آپ لوگوں کو ان کا تھوڑا سا شور آئے، آپ لوگ پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آئی ایم سو سوری یار کہ میں جو ہوں آپ لوگوں کے پاس 2 دن تک اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو اتنی لائٹ جا رہی ہے کہ آج بھی ہماری مسلسل 4 گھنٹے لائٹ گئی ہے کہ اگر بندے نے کچھ کرنا ہے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ تو اس وجہ سے میں 2 دن اگر لائٹ آ بھی رہی ہے تو نیٹ کی سپیڈ سلو آ جاتی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، آدھا گھنٹہ جا رہی ہے، 15 منٹ آ رہی ہے، تو کافی اس نے تنگ کیا۔ ادھر سے موسم اتنا گرم ہے اور اتنی گرمی ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل ناراض ہوئے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسم کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے، کیونکہ یہ موسم تو بالکل برداشت سے باہر ہوا ہے، بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تھوڑا سا رحم فرمائے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرے، اس کو اپنی اللہ تعالیٰ رحمت برسا دے۔ اور یار اس وقت میرے پیچھے کافی شور ڈلا ہوا ہے، ابھی میں بالکل کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ سے ان کی جو وہ آپس میں کھیل رہے ہیں اور گوٹ وہ کسی کی مار رہے ہیں، تو ان کے جو والیوم ہے اور ان کی جو چیخیں ہیں وہ سننے والی ہیں، تو پلیز آپ اگنور کر دیجیے گا تھوڑا سا شور۔ تو میں بھی کوشش یہی کر رہی ہوں کہ میں ویڈیو کو پش کر کے نا جو بنا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو شور آ رہا ہے تو اس کے لیے میں سوری بھی کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ یار میں آپ لوگوں کو اس طرح کی 2 دن بعد ویڈیو دے رہی ہوں اور اس طرح شور والی، لیکن آپ لوگ پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ چلیں لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں میرا ناول نفرت و محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 15 کے ساتھ۔ جب منسا ہوش میں آئی تو خود کو ایک انجان، کشادہ اور خوبصورت کمرے میں بیڈ پر لیٹے پایا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے پر اس کا ذہن بھی بیدار ہوا اور وہ سب کچھ یاد آنے پر ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، جبکہ حاذق سامنے صوفے پر بیٹھا گھونٹ گھونٹ شراب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اٹھ گئی سویٹ ہارٹ، مجھے تمہارے ہوش میں آنے کا ہی انتظار تھا منسا ڈارلنگ۔ اور منسا تو جیسے سن ہو گئی تھی اس شیطان کو اپنے سامنے اتنے عرصے بعد بیٹھے دیکھ کر، لیکن اس کے الفاظ پر وہ جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کی بات پر گلا پھاڑتے بولی، بے غیرت انسان، بند کرو اپنی گالی، اور خبردار جو اپنی غلیظ زبان سے میرا نام بھی لیا تو کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مجھے فوراً گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس شیطان صفت انسان سے خوف کھاتی اپنے دل میں چھپا کر مضبوط لہجے میں مقابل سے بولی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر تمسخر اڑاتا ہنسا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ؟ وہ شراب کا آخری گھونٹ بھرتا منسا کی طرف قدم قدم بڑھانے لگا، جبکہ وہ ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر بیڈ کے دوسری جانب اتری۔ ارے میری جان کو ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، لیکن میں تو وہی ہوں تمہارا گزشتہ محرم، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ حاذق منسا کو بیڈ کی دوسری جانب اترتا دیکھ کر گہری مسکراہٹ لیے بولا، جو اس کے الفاظ سن کر اپنے خوف پر قابو نہ پاتی اب باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے تم یہاں؟ خدا کے واسطے حاذق بخش دو میری جان، چھوڑ دو مجھے، گھر چھوڑ آؤ، شیت میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ منسا حاذق سے بولتی کمرے میں ارد گرد نگاہ دوڑاتی اپنی چادر تلاش کرنے لگی، جو اس کے جسم پر اس وقت موجود نہیں تھی، جو اس سے دوسری جانب حاذق کے پیروں کے پاس پڑی نظر آئی۔ وہ مجبور تھی، وہ اپنی چادر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگر وہ چادر اٹھانے کے لیے آگے جاتی تو وہ شیطان اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ جانے سے پہلے کسی کی رات ہی حسین بنا دو۔ وہ خباثت سے چادر کے بغیر اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا، یقین جانو تمہارا نشہ ابھی تک سر چڑھ کر بولتا ہے، اور یہ نشہ میں کسی اور کو بھی چڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جبکہ منسا تو دہل گئی تھی اس کی بات پر۔
آخر وہ کس ارادے سے اس کو یہاں لایا تھا؟ منسا بچی نہیں تھی کہ حاذق کی بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ اور جہاں تک بات ہے شید کی، تو وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے پاس رہے گا اور میرے اس کام کو ترقی دے گا۔ جس طرح آج میں تمہیں کسی کے بستر کی زینت بنانے کا معاوضہ حاصل کر کے اپنی زندگی سکون سے گزارنے والا ہوں، اسی طرح وہ بھی اپنی زندگی اسی طرح کے پیسے سے سکون میں گزارے گا۔ شید کے اوپر بات آنے پر منسا اپنے حواس کھوتی بولی، لعنت ہو تم پر بغیرت انسان، اللہ کرے تم کتے کی موت مرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ یہ بات حاذق کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں بیڈ پر ایک پاؤں رکھتا، ایک چھلانگ لگا کر منسا کے پاس پہنچ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات شروع کر چکا تھا، اور تھپڑ اتنے شدید تھے کہ منسا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے سر کو دیوانہ وار دیوار میں مار رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی پاگل شخص ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بکوا گالی کرتی ہے حرام گالی، وہ گالی نکالتا منسا سے بولا، کتے کی موت تو میں ماروں گا، وہ بھی تجھے۔ وہ اپنی پینٹ سے بیلٹ کو نکالتا اس کو بیلٹ سے مارنا شروع کر چکا تھا، جبکہ اس کے بدن پر زوردار بیلٹ مسلسل لگنے کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جس کے دھبے فرش پر گرنے لگ گئے تھے۔ وہ منسا کو تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل بیلٹ سے مارنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ بک گالی کرتی ہے میرے ساتھ، عقل ٹھکانے آ جائے گی، وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتا باہر نکلا، جو اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود بھی پاگلوں کی طرح مارنے کی وجہ سے اس کو آ گیا تھا۔ کرنل خاور اس وقت نقشہ کھولے تمام ٹیم سمیت کیپٹن اشونت، کیپٹن ارحان، کیپٹن از امیرہ اور میجر غفران کو گائیڈ لائن بتا رہے تھے۔ کیپٹن از امیرہ، آپ تمام کیمروں کو ہیک کروائیں گی، اور کیپٹن ارحان، آپ اپنی ٹیم کے اگلے دروازے سے کیپٹن اشونت کے ساتھ ساتھ تمام سیکیورٹی کو ہیک کروائیں گی، اور کیپٹن ارحان، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اگلے دروازے سے کیپٹن اشونت کے ساتھ ساتھ تمام سیکیورٹی گارڈ کو ختم کریں گے، جبکہ میجر غفران میرے ساتھ پچھلے دروازے سے داخل ہوں گے۔ کیپٹن از امیرہ، آپ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ٹرک لے کر فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے پر پہنچیں گی، جہاں سے ہم لڑکیوں کو بحفاظت ٹرک میں ڈال کر محفوظ جگہ پر پہنچائیں گے۔ ہم لوگ آج رات ہی اٹیک کریں گے۔ کرنل خاور ان سب کی طرف دیکھ کر بولے، اس جنگل میں فارم ہاؤس کا کسی کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے مین گیٹ پر سیکیورٹی کم ہے، جبکہ فارم ہاؤس میں داخل ہونے وقت سیکیورٹی کافی سخت ہے، اسی لیے مین گیٹ سے داخل ہونا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ کیپٹن اشونت، آپ مین گیٹ پر پہنچ کر سیکیورٹی گارڈ کو متوجہ کر کے گیٹ کھلوائیں گے، اور وہ 30 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس۔ کیپٹن ارحان، گیٹ کو تمام سیکیورٹی اہلکاروں سے پاک کریں گے۔ پچھلے دروازے پر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میجر غفران پیچھے سے داخل ہو کر فارم ہاؤس میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کریں گے۔ کیپٹن اشونت اور کیپٹن ارحان، آپ لوگ سیکیورٹی کو فرنٹ سے ٹارگٹ پر لیں گے۔ کرنل خاور ملک اسامہ کے فارم ہاؤس پر آج رات اٹیک کرنے کے بارے میں اپنی ٹیم کو ہدایت جاری کر رہے تھے۔ ان کے ہدایت دینے کے بعد میجر غفران نے اپنے اندر موجود تمام فوجی اہلکاروں کو گائیڈ کرنا تھا جو اس مشن میں ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ کچھ دیر مزید ہدایات جاری رکھنے کے بعد کرنل خاور بولے، ایوری تھنگ از کلیئر اینڈ دیر از اینی کوسچن؟ نو سر، سب کچھ واضح ہے، کوئی اور سوال؟ نہیں سر، اور کمرے میں اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا۔
تو ریڈرز یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ بہت سا شور آیا ہوگا۔ ابھی میں نے فوراً سے جب وہ باہر بولتے تھے تو میں اپنی ویڈیو کو پش کرتی تھی، اور ایک دفعہ پش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جو لائن پڑھنی تھی اس سے بالکل نیچے والی لائن پہ آ گئی ہوں، اور پھر میں فٹافٹ اوپر والی لائن کو میں نے ریڈ کیا۔ اس لیے یار تھوڑی سی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ریکارڈنگ میں، اور پیچھے سے کچھ آوازیں بھی ہیں، تو یار پلیز اس کو اگنور کر دینا، اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے یہ میرا ایپیسوڈ کیسا لگا ہے۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو ابھی اپنا ایپیسوڈ 16 بھی اپلوڈ کروں گی، کیونکہ 2 دن جو میں نہیں آئی، اور اس کی جو ہے میں سمجھ لیں پنشمنٹ کہہ لیں کہ میں ضرور پوری کروں گی، لیکن آپ کو ویڈیو ایسی ہی ملے گی، تھوڑی سی پیچھے آوازیں آئیں گی جو آپ کو تھوڑی سی برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی ویڈیو جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 16 بھی ابھی اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو اس لیے تقریباً میرا خیال ہے 5 منٹ رہ گئے ہیں لائٹ جانے میں یار، اور اپلوڈنگ میں بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی اپلوڈ کروں، اور ایپیسوڈ 16 شاید میں لائٹ آنے کے بعد اپلوڈ کروں۔ اس لیے اللہ حافظ، اور بہت بہت شکریہ میرے ایپیسوڈ کو پڑھنے کے لیے اور میرے ناول کو ریڈ کرنے کے لیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے لیے ضرور دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقی اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے، آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔